یعنی جس طرح کے لوگ ملنے چاہیے ملیں گے، اور یہ اس طرح کا قید ہوگا کہ فرمایا گیا لوگ ان 100 اونٹوں کی قطار کی طرح ہو جائیں گے جن میں سے اکا دکا اونٹوں کی سواری کے لائق نہ ہو۔ یعنی قطار بڑی لمبی چوڑی ہے لیکن کام کا کوئی نہیں ہے۔ یوں کہہ لیجیے کہ بھیڑ ہی بھیڑ ہے، ڈھنگ کا ایک انسان جو چاہیے وہ کہیں نہیں ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہم اور آپ سب کو یہ گانٹھ باندھ کے رکھ لینا چاہیے، اللہ توفیق دے۔ ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ہم اسی بھیڑ کا ایک حصہ ہیں جو بھیڑ رسول اللہ نے گنائی ہے۔ ہم ان لوگوں میں سے ابھی اپنے آپ کو بنانے کے بارے میں شاید صحیح سے سوچ بھی نہیں پائے، جو ایک ہے، ایک لمبی چوڑی بھیڑ میں سے اکا دکا کوئی نکلتا ہے، اور جب اکا دکا کوئی نکلتا ہے تو قدرت اس کے لیے اسباب بھی ایسے فراہم کرتی ہے کہ ایسا لگتا ہے ناز و ناز سے اس کی پرورش ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پر حضرت مجدد کی شخصیت کو دیکھ سکتے ہیں کہ بادشاہ اپنی پوری شاہی قوت کے ساتھ جو مذہب بنا رہا ہے، پروان چڑھا رہا ہے، اسے شاہی خزانوں کے منہ کھول کر کے، دہانے کھول کر کے پھیلا رہا ہے۔ ایک فقیر ایک چھوٹے سے قصبے میں بیٹھ کر کے خط لکھ لکھ کر کے اس مذہب کی مخالفت کرتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے بادشاہ شاہی قوت کے ساتھ جو پھیلا رہا ہے اس مذہب کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ اسی بادشاہ کا بیٹا اندر جھوٹ ہو جاتا ہے اور اس کا پوتا اس فقیر کا غلام ثابت ہوتا ہے۔ آج دین الہی کا ماننے والا بھارت کی سرزمین پر بہت سارے باتیں مذاہب ہیں، لیکن ایک فقیر نے جس کی مخالفت کر دی اس کا سنگل فالوور بھارت کی سرزمین پر نظر نہیں آتا۔ کے ساتھ دین اسلام کا کام لیا، اور اللہ رب العزت جب کسی شخصیت کو چنتا ہے اس کے لیے ماحول کیسا بنایا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ واقف اللہ کی زندگی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ مجدد ان کی مرید ہے۔ جب اللہ رب العزت کسی شخصیت کو تیار فرمانا چاہتا ہے، اس سے بڑا کام لینا چاہتا ہے، اس کے لیے ایسے اسباب فراہم ہو جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے قدرت اس کی اسپیشل پرورش فرما رہی ہے۔ اب دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب قدرت اس طرح سے کسی کو سجا سوار کے ہمارے سامنے پیش کرے تو ہم اس کی کتنی قدردانی کرتے ہیں، اور اگر اس کے باوجود ایسے انمول لوگ مل جائیں، ایسا ماحول مل جائے، ایسی شخصیتیں جو حدیث پاک کے مطابق اکا دکا ہوتی ہیں، وہ شخصیتیں کسی زمانے کو مل جائیں تو زمانے کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان شخصیتوں کو اپنے سروں کا تاج بنائے۔ زمانے کی سب سے بڑی ہمت نصیب یہ ہوگی کہ ایسی شخصیتوں کو پا کر کے بھی دنیا سے دے جاتا ہوں۔ ہمارے زمانے کا المیہ یہ ہے کہ ہم سب بلکہ سچی بات یہ ہے کہ سب کے سب، ہم جو یہاں پر بیٹھے ہوئے نہیں وہی نہیں، سب کے سب آج کے دور میں روحانیت کی تلاشی ہے، اور اپنے اندر ایک خاموش پیاس ہے۔ کسی کے پاس قادر الکلامی ہے تو اپنی پیاس کو بیان کر لیتا ہے، کوئی زیادہ حساس مزاج ہے تو اپنی پیاس بجھانے کے لیے کہیں دو پھونک کر لیتا ہے۔ کچھ مضموطہ طبیعتیں ہوتی ہیں جو کہیں آ جا نہیں سکتی یا اپنے درد کو الفاظ کا جامع نہیں دے پاتی۔ سچی بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں دنیا میں کم بھی ایسے ہیں جو پرسکون زندگیاں گزار رہے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ الگ الگ مذہب اور الگ الگ نظریات کے لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، الگ الگ مصروفیات میں گھرے ہوئے ہیں، اس لیے دین کی بے چینی کی طرف توجہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ دنیا دکھانے کے لیے چہرے مسکرا رہے ہیں لیکن اندر سے دل پریشان ہے۔ اس پریشانی کا حل اگر کسی کے پاس ہے تو سچی بات یہ ہے کہ جب دنیا میں پرابلم کریٹ ہوتا ہے، ضرورتیں مطالبہ کرتی ہیں، تو ضرورتوں کی تکمیل کے لیے کچھ چیزیں پیدا کر لی جاتی ہیں۔ یہ صرف سائنس کا اصول نہیں ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، کوئی بھی ضرورت ہو، ہر ضرورت کی تکمیل کے لیے مارکیٹ میں کچھ نہ کچھ چیزیں آ ہی جاتی ہیں۔ جب روحانیت کی بے پناہ طلب دنیا میں بڑھی، روحانیت کی پاس پیاس بڑھی، دلوں کی بے سکونی بڑھی، تو دنیا نے فرضی تصور بگڑ دیا۔ ایک ایسا صوفیزم جس صوفیزم کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ اپنے آتما کو شانت کرنے کے لیے میوزک سنا جائے، یا ایسا تصور، ایسا صوفیزم، فرضی صوفیزم جس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے سمندروں کے کنارے پہ بیٹھا جائے، پھولوں میں گھوما جائے، باغ باغیچوں میں ٹہلا جائے، یا کسی خاص نام کی مالا جھپی جائے،
نتیجہ یہ نکلا کہ جب روحانیت کی پیاس بہت زیادہ بڑھی تو مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ایسے آئے، الگ الگ مذہبوں کے ماننے والے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے لائف کوچنگ کے نام پر اپنا کام شروع کیا، کسی نے صوفیزم کے پروموشن کے نام پر اپنا کام شروع کیا، اور کسی نے الگ الگ انداز سے یہ اڈے قائم کیے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں بالکل ایسا ہی ہیں جیسے کسی کا ہاتھ زخمی ہو اور وہ اس کا علاج کرنے کے بجائے اس پر صرف پٹی رکھ دے۔ پٹی رکھ دینے سے زخموں کا علاج نہیں ہو جاتا، آپ کی دو گھونٹ لٹا لینے سے نشہ غلط نہیں ہو، غم غلط نہیں ہو جاتا، بلکہ جیسے ہی شراب کا نشہ اترے گا غم اور زیادہ بڑھ چکا ہوگا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ جتنے بھی حوصلے ہو رہے ہیں یہ سب دنیا کی بے چینی کو اور زیادہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ ایسے میں اصل بات یہ نہیں ہے کہ پرابلم اپنی جگہ ہے، پرابلم اب بھی حل نہیں ہو رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پرابلم کا سولوشن جن کے پاس ہے وہ قوم آج بھی سو رہی ہے۔ رونا یہ ہے کہ جن کے قرآن نے واضح طور پر یہ بیان فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سادہ انداز میں بات نہیں بیان کی، تاکید کے ساتھ بیان کی ہے۔ ضرور کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ بات تاکید بیان کی ہے، قرآن کے الفاظ میں بڑی گہرائی ہوتی ہے، قرآن کا کوئی بھی لفظ ضائع نہیں ہوا
سبحان اللہ